خالق کائنات دی حمد و صلات و بعد درود و سلام بر گئے سید الانبیاء محبوب کبریا شافر و جدا نبی اکرم شفیع معظم قائدار بطحال قربر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام ناطقان شہری لسان بانیان نعمت بے حافظ معززین الہ مہمانان گرامی انتہائی عزت مآب حاضرین و سامعین و سامعات دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اجلائے فقیدہ اجتماع بسلسلہ محفل ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس علاقہ مندرت کے اندر ایک قابل پذیر ہے اور آپ نے اس جامعہ مسجد حاضر کے اندر بانی نوافل بھائی محمد حسن بھائی محمد عمران اور دیگر انہوں نے لوحکی اور آنے محلہ جنہوں نے محمد پاک کا انتظام کیتا انسان کیتا محنت کیتا خرچ کیتا قبول فرمائے اور میں بھائی محمد شبیر دی معرفت نال تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہاں صدقہ اور ہر آقا کا جنہیں کمری والے نے غارے ہیرا تے غارے سورے چ گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات نو حضور اپنی ماں آمنہ دی گودی تشریف لے کے آئے اور صدقہ حضور دی میلاد کے معراج والی رات دا اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے سارے سامنے واسطے ذریعہ نجات بنائے جتنے بھی دوست حباب دور و نزدیک تو چڑھ کے اللہ سارا دا آنا جانا قبول و منظور فرمائے عشاء دی نماز تو لے ہوں تک 10 بجے دا ٹائم ہو گیا تو اللہ دے گھر وچ تشریف فرماؤ بڑے مقدروں تے بڑے بھاگاں والے ہو گئی اس جدید دور کے اندر کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہا کوئی انٹرنیٹ موبائل کے اپنا وقت ضائع کر رہا اور کوئی چوکا تے بازاراں تے گلیاں میں کھڑے ہو کے اپنا وقت ضائع کر رہا پر کتنے بھاگاں والے تے کتنے نصیباں والے ہو تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے انہیں محبوب دیاں گلاں پہ کر دے ہو اللہ تہاڈا آنا جانا قبول و منظور فرمائے گئی مدرہ والیوں میں تہاڈے علاقے پہلی مرتبہ حاضر ہویا میں اپنی تقریر بلا تمہید شروع کر لگا تسی سارے ایک باری بلا تمہید بولو بلا سبحان اللہ انجنے بھئی جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال نہ پھڑ کے چک دیو اونچا بولو بلا سبحان اللہ بھئی مینوں جیوندا جاگدا دا ثبوت دیو اپنا ہاتھ چکو زندہ بندے دی نشانی ہوندی کہ وہ کوئی حرکت کرتا ہے اپنا ہاتھ چکو مینوں پتہ لگے میں جیوندے جاگدے جی آ کے بیٹھا نہیں نا میں دعا کرنا اللہ دے گھر چ بیٹھیا دعا جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا جنی اونچی سبحان اللہ بولے اونی جلدی مدینے جاوے جڑا اس اونچی سبحان اللہ بولے اپنی امی نال حج کر کے آئے تو یا اللہ جڑا اس اونچی سبحان اللہ بولے اپنے پیر و مرشد نال حج کر کے آئے بھائی میں شیخوپور تو تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں میرے سفر کی لاج رکھو تو سارے بولو سبحان اللہ میں دونوں مدینے دیا فضاواں میں لے کے جانا ہے جنہیں جنہیں دے میرے نال جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ میں قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا الف لام میم دی چوٹی جو لٹے والناس سے سیدھے گھیرے تک سارا قرآن کے مسلسل نعت مصطفیٰ آئے اور میں تیری آیت پاک پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اللہ کریم نے اس آیت پاک کے اندر اپنے پچھلے نبیوں بھی پکارے حسین لقب دے نال پچھلے نبیوں اللہ پکارتا رہا پر جدوں آئی نا محمد غلامہ دی باری تے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس
اے انسانو قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تہاڈے پروردگار دی طرف تو تہاڈے کول ایک دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا اساں نے اس دلیل کے نال ایک روشن نور نازل فرمایا۔ 1500 سال اسلام دی تاریخ دے اندر علماء دا ایک بات اتفاق ہے کہ لفظ برہان تو مراد کملی والے دی ذات ہے، نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بادیو میرا یار محمد ہاڈے کول میری دلیل بن کے آ گیا۔ میں پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، اصول یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد ہوتا ہے، تے اج کیتی جانا او دعویٰ کیڑا جن دی دلیل کملی والا بن کے آیا۔ قدرت نے ارشاد فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے آقا معبود کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، میرے ورگی شے کوئی نہیں، کہ عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی چیز کوئی نہیں، تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں۔ انج دی دلیل دینا کہ اسی دیکھ کے مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں۔ جو دنیا کے زمانے نے دلیل منگی کہ اللہ نے اپنے یار محمد نے قرآن نازل فرمایا، بڑا قرآن جو بولو سبحان اللہ، تو بولو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اللہ نے فرمایا دنیا والیو میرا یار تہاڈے کول میری دلیل بن کے آ گیا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کملی والا دلیل تمہیں بن گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا دادا میرے ورگی چیز کوئی نہیں، میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ تیرا دادا تیرے ورگی چیز کوئی نہیں، تیرے ورگی شے کوئی نہیں، اچھا تینوں ویکھیا کوئی نہیں، کوئی انج دی دلیل بھیج لاؤ کہ اسی ویکھ کے بن جائے تیرے ورگی چیز کوئی نہیں، تیرے ورگی شے کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے کہ مینوں ویکھنا دے جاؤ پھر مدینے پور جاؤ، میرا یار ویکھ کے بننا پہ جائے گا، مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا دوسرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ انہاں لوکاں نے چند تے سورج تے ستاریاں دی پوجا کر لئی، انہاں لوکاں نے اپنے ورگے انساناں دی عبادت کر لئی، انہاں لوکاں نے فرشتیاں نو خدا دیاں بیٹیاں کہہ کے پکار لیا۔ عرض کیتی یا اللہ کدے سامنے آؤ اسی ویکھ کے دسیے کہ تیرے ورگی چیز کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے میری بے صورت کوئی نہیں، ایک تصویر اتنی بنا کے بھیج دینا وا دیکھی اٹھ جایا منی ملو جایا۔ اللہ نے پھر اپنا باقی بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا قبلی مانے دنیا میں کھڑا میں لو چاہتی ہوں سونے پھر بھیج تینوں دینا وا کل اٹ لوا جلف تیری رکھ دیوا گا، قسم اپنی رکھ لوا گا، اکھ تیری رکھ دیوا گا، دیکھنا اپنا رکھ لوا گا، کل تیرے رکھ دیوا گا، سننا اپنا رکھ لوا گا، لب تیرے رکھ دیوا گا، بولی اپنی رکھ لوا گا، اکھ تیرے رکھ دیوا گا، پکڑے اپنی رکھ لوا گا، قدم تیرے رکھ دیوا گا، ڈھول اپنی رکھ لوا گا۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں کدی نو
فرمان کی حالت میں کوشش کروں گا تو حدیث لبو لیتے کے اندر میں مستقل کروں. اللہ نے فرمایا کملی والے شکل تیری رکھ دو. ان کہہ لو حد لفظ جو عرض کر دیا بات سارا سمجھ آ جائے. اللہ نے فرمایا کملی والے آپ منہ تیرا رکھ لے تے بیت جلوہ اپنا رکھ لوا. آج سلطان حضرت شفی سلطان باہو نے بڑا سنا پیش کیا لیکن میں پیرے باہو دے دربار کرے جنہیں میرے دادا اس سنی ماں کا پتر بولے سبحان اللہ. تے پیرے باہو فرماتے ہیں نارد عرش سورج موڑ لے گا تمہیں اشارے دینا چند توڑ لے گا تمہیں اشارے دینا پتھرا کو کرنے بناؤ لے گا پھر سونے سفر کو بننا پہ جائے گا اس فادی انگلی رسی طاقت بناؤ والے تو کتنی کو طاقت ہو میرے قریب آقا جی سورج نے اشارہ کر دیا سورج موڑیا کملی والا تجھے سورج میں اشارہ کر دیا سورج موڑیا تے اے اینڈ چاند کیا چڑھے تے محمد چاند نو اے اینڈ کرے تے چاند ادھا ادھر ٹر جاوے تے ادھا ادھر ٹر جاوے اچھا بولو سبحان اللہ. اور سادہ جی اس آیت کا ترجمہ کر دیا تاکہ ہمارے کلیجے کے اوپر یہ بات پہنچ جاتے. تسی مرد کام شام جاتے ہو تو ہر کام تھک گئے ٹوٹے کام تو واپس گھر جاتے ہو تو تہاڈی ماں بہن بیٹی تہاڈے سامنے کھانا رکھے کہ تسی مرد کھانا کھا کے ایک بار آپ جو کہ اج بڑا مزہ تے لطف آئے تے عورت راضی ہو جاتی تے عورت کو پوچھا جاوے صرف کھانے دی کیتی راضی پہ تو ہونے تے عورت بول کے آکھے گی صرف کھانے دی بنایا تے میں نے میرے جملے کی قدر کا یاد ہے جب تیرے تو میرے کریم آقا محمد عربی جب مکے تے مدینے دے بازاراں میں جو ٹردا سی تے کملی والا مکے میں مدینے دے بازاراں میں جو ٹردا تے لوگاں ویکھ کے آکھا واہ محمد کتنا سونا پیا ٹرنا ہے تے ہے او اچھا والا خدا راضی ہو گیا تے میں عرض کی یا اللہ صفتا محمدیاں کرنے ہاں راضی پیا تو ہونا. اللہ نے فرمایا صفتا محمدیاں نے بنایا تے میں محمدیاں بنایا تے میں اللہ نے اپنے یار خیندہ بنا کے بھیجا. شاہپور دا قلندر لاہور دا درویش سبرے پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے قرآن سے انگریز پوچھا اے اقبال تو رب نو ایک کیوں مننا ہے؟ ماں نے دسے کہ باپ نے دسے کہ
لوکاں نے ویکھو ویکھی رب نو ایک من بیٹھا تے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ میں ماں دے آکھے تے نہ ہی میں باپ دے آکھے تے نہ ہی میں لوکاں نے ویکھو ویکھی رب نو ایک منیا تے انگریز بول کے کہنا گا پھر رب نو ایک کیوں مننا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں رب نو اس واسطے ایک مننا مینوں اونے دسیا رب ایک ہے جن نے کدے جھوٹ بولے ہی کوئی نہیں جن کدے آدم علیہ السلام معراج پہ گئے تو لوگوں نے پوچھا نبی اللہ معراج پہ گئے تو دسو رب کس نے؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے تو پوچھا کنے دسیا ہے؟ کہنے کہ جی مینوں جبریل دسیا ہے نوح علیہ السلام معراج سے گئے عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ذکر انبیاء جتنے بھی ایک لفظ بھی ہزار کمویش انبیاء میں جتنے بھی انبیاء معراج سے گئے سارے نبیاں جبریل دستا رہا کہ اللہ ایک کوئی ہے جب تیرے تے میرے کریم آقا کملی والے معراج سے گئے کملی والے معراج کے آگاں جان لگے تو جبریل سدرت رک گیا میرے آقا نے پوچھا جبریل تو سارے نبیوں کو دستا رہی ہیں اللہ ایک کوئی ہے تو تو ویکھیا جبریل بول کے کہنے لگا جی ویکھیا میں بھی کوئی نہیں جاؤ مندرہ والے جملے دی قدر رہے گی کہنے کہ جی ویکھیا میں بھی کوئی نہیں سراخ دے ہوندے وچوں آوازاں آندیاں رہیاں کہ اللہ ایک کوئی ہے میں ایندے وچوں آوازاں سن کے سارے نبیاں نوں دسدا رہیا اللہ ایک کوئی ہے جب تیرے دے میرے کریم آقا معراج تو واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا کملی والا تو بھی کہہ دے بڑا قرآن جب اللہ کریم انشاءاللہ میں قل هو اللہ کملی والے کسی بھی کہہ دیو اللہ ہی کوئی میرے آقا نے فرمایا زمانے والے اللہ ہی کوئی ہے زمانے والے پوچھیا تمہارے کتنے دسیا حضرت جبریل امین سارے نبی دستے رہے سارے نبیوں نے جبریل دسدا رہا تمہارے کتنے دسیا اللہ ہی کوئی ہے میرے آقا نے فرمایا دسیا کسی نے نہیں رکھی گیا کوئی اللہ ایک کوئی ہے بلکہ میں تے اکھی ویکھ کے آیا ہوں اللہ ایک کوئی ہے قل هو اللہ احد کوئی احد سے کل پسارا کل بنے نوجوانوں میں تو اج عشق دی وادی لے کے جا رہا ہوں شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ عشق دی گلاں کرنی سبحان اللہ تے میں جڑی اج دے پڑھ دا ترجمہ کیتا ہے کہ جیڑا ویکھے او بھی دیوانہ تے جیڑا نہ ویکھے بولو جیڑا ویکھ لوے ایمانداری کا میں کملی والا دیکھا سچی دسیا جی کسی دیکھا ہو سونا ہے رب کا محبوب تو سونا پڑے اسی کملی والے بھی ہاتھ کلمہ کھا لیا اللہ کو وحدہ کے مرنا کہ اللہ نے فرمایا کملی والے دنیا ویکھ بھی تینوں تے بننے گی سبحان من ربکم اللہ نے فرمایا کملی والے تو میری ذات دی بھی دلیل ہے صفات دی بھی دلیل ہے اللہ نے فرمایا کملی والے جڑا ویکھے گا او بھی دیوانہ جڑا نہ ہو ویکھے گا او بھی دیوانہ سید حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا لوگوں پوچھا بلال کلمہ کیوں پڑھیا حضرت بلال فرمایا دنیا والے کس نے سورج مردیا میں ایک کلمہ پڑھیا کس نے چاند مردیا میں ایک کلمہ پڑھیا کس نے درختوں مردیا میں ایک کلمہ پڑھیا کس نے پتھروں کو کلمہ پڑھیا میں ایک کلمہ پڑھیا نہیں کوئی بلال جن محمد مکھڑے کلمہ پڑھیا
کملی والا سنی والا پتر ہاتھ آخو ماہی مدینے والا سارے ہاتھ کھڑے کریں لنگر ہے لو جی میں تھوڑی جی خبر نہ لگا لنگر میں پوچھ رہا انتظامیہ پر سارے لوگ فرماتے ہیں جندہ کھائیے سارے آواز آ رہی جندہ کھائیے جندہ ایمان ہے اسی کملی والے نے لنگر دے پڑھنے اور وہ بولے سبحان اللہ جڑا کسی دنیا دار دے لنگر تے بندے او چپ رہے جندی ماں نے اندر بندر باوے دی لوری تے پا دے او بھی چپ رہے تے جندی ماں نے درود تے نالاں دی لوریاں دے دے کے پتراں نوں جوان کیتا ہے اس سنی ماں دا پتر ہتھاں نوں چک کے بولے سبحان اللہ میں ہاتھ ایویں نہیں چھپا رہا میرے کو قرآن بھی دلیل ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم قیامت والے روز اے زباناں بند ہو جان گیا تے اے ہاتھ بولن گے کل قیامت والے روز اللہ نے تیرے انہاں ہتھاں کول پوچھے دس انہاں نال کی کردا رہی ہے تے ہاتھ بول کے آکھن ربا معافی دے دے جو بھی کردا رہی ہے پر جدوں تیرے ماہی دا نام آندا رہی ہے اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ رہی ہے ہاتھاں نوں بخشش دا وسیلہ بنا کے اپنا تے نال دا ہاتھ پھاڑ کے چپ ہو کے اونچا بولو بڑا سبحان اللہ اور سارے میں ہاتھاں ڈنڈے بنا کے آکھو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا یا لگ رہا ہاتھاں چک کے سارے توجی پڑے اج رات سوے دے خواب مدینے والا یاد سارے ہاتھاں چک کے آکھو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین ساڈی جاندا اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین ساڈی کل قیامت روی ہوے جدوں کل قبر وچ جاوے گا تیری قبر دے وچ جدوں مڑ کے تقریر آؤ گے مڑ کے تقریر آ کے پوچھن گا رب کا تیرا رب کون ہے کہاں دین کا تیرا دین کیڑا ہے جدوں کسے سوال دا جواب نہیں آ پایا گا تیرے سامنے قبری والے دا چہرہ آوے گا تیرے کول پوچھا جاوے گا نبی کا تیرا نبی کون ہے قبری والے رو جاتا رہے گا سونے کا چہرہ سامنے آئے گا تو کوئی اٹھ کے آکھے گا اکھیاں ٹھنڈ نال چین ساڈی جاندا اکھیاں ٹھنڈ جنہ دی اکھیاں دی ٹھنڈ قبری والا تیرا چاہتا میری قبر وچ حضور آ جائے کوئی اونچا ہو کے بولے اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ساڈی جاندا اکھیاں یقین کرے جی ایک تے وہ بھی نہیں کردا جنہاں نوں بندہ منگالا لے کے آتا ہے جی تسی پہ کرتے ہو ویسے میں تے کر کے ٹر جانا میرے کو سودا عشق رسول دا لینے تے بھلے نہ لو تے کل میں فیصلہ باد 3 جگہ تے دینا میں اوتھے دے آواں سائیاں نہ کرا میں گئی میں تواڈے کول اتنی دور تے سودا عشق رسول دا سچا تے سچا لے کے آیا وہ تو بازار وچ جاویں بازار جا کے 5 درجن کیلے خریدے تے وہ 5 درجن کیلے دے وچ ایک گلیا سڑیا کیلا پا دے تے تو کیلا باہر پڑ کے تو انہوں بول کے کہنا بھئی آ کیلا میں نہیں لینا میں تینوں پیسے کھڑے دیتے ہیں تو سودا بھی کھڑا دے اس لیے اپنے مقدرہ تے ناز کریا کرو کوئی اسی 5 درجن کیلے وچ ایک کیلا گلیا کھڑیا قبول نہیں کرتے پر محمد نے آ ویکھ لو ساڈے ورگے سارے گلے کھڑے اپنی جوڑی وچ پا لے
ہوں جڑا جڑا چل رہا ہے کملی والا قبر میں کی آئے تو سارے غور سے کہ سونے تو سے ساری اکھیاں جی ٹھاٹ دے ہن اکھاں دے چکو رکھا رہے انج نہیں سارے اور کسی دی آپ ہی نہ کہ اللہ آیا تو قبول کر لو نہ ہمیں انج کرا دے تے میں انج پیا کر وجہ کی آپ میں انج کی دلیل رکھ او کریمہ دے بیٹے جائیے نا تے چھوڑی جھاڑ کے جاویں دے تے جدوں کریمہ دے بیٹے تو واپس آئیے نا تے چھوڑیاں بھر کے آویں دے اللہ دے گھر میں آئے ہو کہ انہیں پیارے محبوب کا ذکر کرن آئے ہو جب ذکر کر کے آج چھوڑیاں خالی رہ کے آئے ہو تو جب واپس جاؤ گے نا گھر کہ انہیں چھوڑیاں کہ انہیں دل دے آلے میں جالی مارے جے کہ میں خالی تے نہیں آ گیا میں دنیا دارہ نے ذکر سے اپنا آپ کا نہیں کو آ کے آ گیا چلو انج کرو تے بول کے آخو کہ ماضی مدینے والا جگ سارا جاندا ماضی مدینے والا ہمیں سارا جگ کیویں جاندا ہے تیرے تے میرے کریمی آقا ایک جگ دے مقام تے حدیث دے نام پہ لکھے مائی چھے مہینے کا پتر یاد میرے کملی والے دے کلمہ میں تیرا کھولتا ہوں کہنے لگی میں سونے ساری عمر دی کمائی رکھ آئی ہوں میری کمائی نو قبول فرما لو میرے آقا نے فرمایا اما جی کہ آدھا پتر آدھا بڑا چھوٹا ہے تو گھر لے جا آگے میں پال کے جوان کرو بڑا بنا کے جان دین بنا آپ نے قرآن بنا دے تائی کہہ لگی وے سوڑیا میرے پھر جوانی ہوگا کہ تیری ظلم سے گھنڈر سے باہر دے پر سوڑیا میرے پھر ہے کھیلنا کھیلے جائے میرے آقا نے فرمایا اما جی گھر لے آؤ چاہے تیر چلا سکتا ہے چاہے تلوار چلا سکتا ہے چاہے جیسا سے بچی چلا سکتا ہے ماں دیا چیخا نکل گیا روز کہہ لگی سویا کہ ہویا کہ تیر چلا نہیں سکتا تیر کھات سکتا تیر چلا نہیں پر سویا جب تیرے والا تیر آ گئے سامنے میرا کر دے میرے پتر دے کلیجے میں تیر لگ پتر بھی محمد نام تو قربان پہ کر دیا اکشیاں دی ٹھنڈ کتنی ٹھنڈی اکشیاں دی ٹھنڈ کملی والا تیرے میرے کریم آقا نے کھلانے نبوت فرمایا 40 سال تیرے میرے کریم آقا کی عمر ہوگا پر ایک فرد واحد ایسا جنہیں سارے تو پہلے کملی والے دی ذات نے کلمہ پڑھیا انہوں حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ناز چاہتے صحابہ نے بھی کلمہ پڑھیا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ٹوڑے تیرے میرے کریم آقا دی بارگاہ آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ماں باپ دے نانا والے سونے کلمہ تیرا پڑھے مندے اسی رب تے غلامی نے اسی انہاں غیراں دی کیوں کریے آؤ نا کہ انہاں دے بیڑے جا کے چلے دا چلا رب دی عبادت کریے انہاں کافراں کولوں کیوں ڈرنے حضرت ابو بکر صدیق پہلا کہہ کے بیت اللہ دے بیڑے آ حضرت ابو بکر صدیق نال کعبے دا طواف حضرت ابو بکر صدیق کعبے دا طواف ابو بکر صدیق نال کعبے دا طواف کرتے نالے پڑھ دے کہ پڑھ دے ابو بکر صدیق نال طواف کرتے نالے پڑھ دے لا